عنوان ہے امت محمدیہ کی عظمت. امت محمدیہ کی عظمت. اس امت نے لکھ رہے ہیں ہمارا اس امت نے اپنے قلوب پر کوہ ہیبت و عظمت کو اٹھا لیا. اللہ کی عظمت. بس قوت ایمان سے کتاب اللہ کو اختیار کر لیا. کیا ہم لوگ کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی کر دے ہم لوگ کا حال. اس امت نے اپنے قلوب پر کوہ ہیبت و عظمت کو اٹھا لیا. بس قوت ایمان سے کتاب اللہ کو اختیار کر لیا. اللہ کی کتاب. بس اس پر ثابت رہے. اور اس امر میں تائید کیے گئے. اور گوشالہ پرستی وغیرہ سے محفوظ رہے. یہ امت محفوظ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پسند کیا اور احکام کو اس کے لیے پسند فرمایا اور اپنے ان اقوال میں اس کی تعریف فرمائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اسی تعریف ہو سکتی ہے. اللہ ہی تعریف کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے ہی بنا دے. فردن فردن امت تو ہے لیکن فردن فردن سب تو نہیں ہے. تو دعا کرے ہر آدمی اپنے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسا بنا دے. یعنی تم بہت اچھے گروہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پسند کیا اور احکام کو اس کے لیے پسند فرمایا اور اپنے ان اقوال میں اس کی تعریف فرمائی. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس امت کے افراد ہم لوگ بھی ہیں. یہ تعریف ہم لوگ نے بھی دی. اللہ ہم کو اس کا اہل بنا دے. یعنی تم بہت اچھے گروہ ہو جو لوگوں کے واسطے ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. ساری امت سے کے لیے اس سے بڑھ کر کے فخر کی بات تعریف کی بات نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پسندیدہ ہیں. اللہ ایسی بنا دے ہم لوگ. یعنی تم بہت اچھے گروہ ہو جو لوگوں کے فائدہ کے ہدایت کے لیے پیدا کیے ہو. جو لوگوں کے فائدہ یعنی ہدایت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. اللہ ایسے کرے. یعنی ہم نے بنایا تم کو گروہ وسط یعنی عادل اور نیک بنایا. افراط تفریط نہیں ہے. بالکل معتدل بنایا. بس اس سے تجھ کو ظاہر ہو گیا کہ تدبیر و اختیار بڑا سخت گناہ و وبال ہے. جب تجھ کو یہ منظور ہو کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے اچھی بات تجویز کی جائے تو اپنی تجویز کو ثابت کرو. اللہ کو بھروسہ. مضمون ہے. اگر یہ منظور ہو کہ تیرے لیے عمدہ تدبیر کی جائے تو اپنی تدبیر کا اس کے آگے دعویٰ مت کرو. اور اگر تجھ کو مراد تک پہنچنا منظور ہے تو اس کی صورت یہی ہے کہ اس کے آگے کچھ مراد نہ رہے. فلاں نیستی. ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کا رشیدہ جی تھے. جو کچھ ہر چیز دوست میرا سر نہیں پوچھ. جو کچھ دوست کی طرف سے پہنچے ہو جائے گا. اللہ ہم سب لوگوں کی ایسے ہی حال بنا دے. تو یہی چاہتے ہیں مجھ سے. ہمارا حال میں جو اللہ چاہے وہی ہمارا دل چاہے.
اور اگر یہ منظور ہو کہ تیرے لیے عمدہ تدبیر کی جائے تو اپنی تدبیر کا اس کے آگے دعویٰ مت کرو، اللہ پر چھوڑو اپنے مان۔ بڑی بات ہے، بڑے حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ہے ماتھانوی سے، یہ کتاب معمولی نہیں۔ اگر تجھ کو مراد تک پہنچنا منظور ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ اس کے آگے کچھ مراد نہ رہے۔ اسی لیے جب بایزید بستامی رحم اللہ سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو، اور اگر تجھ کو مراد تک پہنچنا منظور ہے تو اس کی یہی صورت ہے کہ اس کے آگے کچھ مراد نہ رہے۔ اسی لیے جب بایزید بستامی سے پوچھا گیا کیا چاہتے ہو، کہا یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں، یہی چاہتا ہوں کہ کچھ نہ چاہوں۔ اچھی کتاب مجھے حضرت حاجی صاحب نے ترجمہ کرایا ماتھانوی سے اس کا، کہ اشرف علی اس کتاب کو ترجمہ کر دو تو بہت ہے نہیں پاتا، پر اس کی آرزو و خواہش اللہ سے یہی ہوئی کہ اس کا ارادہ جاتا رہے، یہ خواہش یہی، اس کا ارادہ نہ رہے، جو اللہ چاہے کرے، فنا کر دو، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ بڑی کرامت ہے۔ کچھ نہ چاہنا اللہ کے سامنے یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اور یہی بڑی قربت ہے۔ کبھی خاص لوگوں سے ظاہر میں کرامتیں ہوتی ہیں مگر کچھ بقیت تدبیر کا اس میں مخفی ہوتا ہے، حقیقی اور کامل کرامت یہی ہے کہ تدبیر کو بھی بالکل ترک کر دے، وہ اہم مقام ہے، اور اس کے حکم کے آگے تفویض اختیار کرے، جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ بہت ہمارے حضرت بھی ویسے ہی تھے، بہت سی ایسی باتیں سناتے رہتے تھے مجلس میں۔ اللہ ہم سب کو اس مقام تک پہنچائے۔ اب کب پہنچیں گے ہم لوگ؟ اللہ اس مقام تک پہنچائے۔ فنا و نیستی ہمارا کوئی ارادہ نہیں، اللہ کا ارادہ چلے گا۔ اسی بات شیخ ابو الحسن فرماتے ہیں کہ وہی دو ہی تو جامع کرامتیں ہیں، ایک کرامت ایمان جس سے یقین بنے، ایمان کی کرامت، ایمان جس کو دیا بہت بڑی کرامت ہے، اور دوسری کرامت عمل کی جس میں اقتداء و مطابقت، دونوں، دل کی کرامت، بدن کی کرامت۔ دوسری کرامت عمل جس میں اقتداء و مطابقت ہو، دعویٰ دھوکے سے اجتناب ہو، دعویٰ نہ ہو، حقیقت ہو، اللہ کے سامنے فنا کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ جس کو یہ دونوں کرامتیں نصیب ہو گئیں پھر وہ کسی اور کرامت کا طالب ہوا، بس وہ شخص یا تو فریب خوردہ جھوٹا ہے یا علم و عمل میں غلط کار ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی کرامت نہیں کہ اپنے کو کر دے، اپنے کو مٹا دے، یہ اڑنا سب کرامتیں کچھ نہیں ہے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کسی شخص کو بادشاہ کی حضوری کا اعزاز خوشنودی کے ساتھ دیا گیا ہے، پھر وہ گھوڑوں کی سائشی کا مشتاق ہوا اور بادشاہ کی خوشنودی کا لباس اتار دیا۔ اس کو جو دیا گیا تھا اتنا بڑا مرتبہ، اور اسے چاہا کہ ہم گھوڑوں کی سائشی کریں، یہی حال ہے۔ جس کو اللہ نے کرامت دیا، بس کا مطلب دین دیا، ایمان دیا، یہ کرامت ہے۔ کرامت کے ساتھ اللہ کا راضی ہونا اور اللہ سے راضی ہونا مقرون نہ ہو، وہ کرامت والا یا تو استدراج اور دھوکے میں ہے یا ناقص ہے۔
اس کے ملنے کے باوجود بھی کوئی اور چیز چاہے، کرامت کی قدر نہ کرے۔ بہرحال اب یہ معلوم کرو کہ کرامت کا کرامت ہونا اللہ کے رضا سے مقرون ہونے پر موقوف ہے۔ کرامت وہی کرامت ہے جو اللہ کی رضا کے ساتھ ہو۔ اب لوازمی رضا سے یہ ہے کہ تدبیر ترک کر دے۔ یہ بہت اونچی کتاب ہے مولانا حضرت تھانوی حضرت تھانوی صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کو ترجمہ کر دو، لوگوں کو نفع ہوگا، تو ترجمہ کیا ہے۔ اس میں میں سناتا رہتا ہوں، جہاں سے سناتا ہوں اچھا ہی لگتا ہے۔ لوازم رضا سے یہ ہے کہ تدبیر ترک کر دے اور اس کے روبرو اختیار معدوم کر دے۔ جاننا چاہیے کہ بعضوں نے باعزید رحمۃ اللہ پر اعتراض کیا، جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ کچھ ارادہ نہ کریں تو یہ بھی ایک ارادہ ہے۔ ارادہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا یہ بھی ارادہ ہے۔ فائدہ حاصل یہ ہے کہ مراد باعزید رحمۃ اللہ علیہ کی مطلقاً ارادے کی نفی نہیں، بلکہ جو ارادہ اللہ کے مرضی کے خلاف ہو وہ ارادہ ترک کرو۔ اپنا ارادہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کتنی عمدہ بات ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مراد باعزید رحمۃ اللہ علیہ کی مطلقاً ارادہ کی نفی نہیں ہے، بلکہ جو ارادہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو اس کو ترک کرنا ہے۔ اسی بات سے شیخ ابو الحسن نے فرمایا کہ جتنی چیزیں شرع کی پسندیدہ اور ترتیب زیادہ ہیں، تیرا اس میں کچھ اختیار نہیں، بس سنا کر اور مانا کر، اس میں اپنی کچھ انانیت نہ لے آؤ۔ یہ مقام فقہ ربانی و علم لدنی کا ہے، اور یہ علم حقیقت کے نزول کی زمین ہے۔ حقیقت کے نزول کی زمین ہے۔ جب ایسے ہو جاؤ گے تو تم پر حقیقتیں نازل ہوں گی۔ جو اللہ سے حاصل کیا جاتا ہے اس شخص کے لیے جو قرار پکڑے۔ ختم ہوا کلام شیخ کا، بہت اچھی بات لکھی ہے، اب سب سنانے تو دیر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگوں کے مناشی کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ ہم کو پہنچا مانگے تو یہ اللہ جو یہ کہا جا رہا ہے، ہم لوگ اتنے دنوں سے اس مجلسوں میں آتے ہیں رہتے ہیں، اللہ اس سے بھی ہم کو کچھ حصہ عطا فرمائیے۔